اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پچھلے دنوں ہمارے خاندان کے ایک چشم و چراغ نوید نواز نے اپنے ماں باپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک عالی شان ہوٹل میں محفل نعت کا اہتمام کیا۔ خاندان کا ہر فرد ان کی جدائی کو محسوس کر رہا تھا۔ ایک آنکھ ایسی بھی تھی جو اظہار تشکر اور جدائی کے ملے ہوئے جذبات لیے آنسوؤں کے سمندر کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ آخر کار غم کا لاوا آنسوؤں کی شکل میں زمین پہ گرنے لگا، حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ میرے والدین جو میرے دوست تھے ان کو جدا ہوئے ابھی تو 1 سال گزرا ہے۔ پہاڑ جتنی زندگی ان کے بغیر میں کیسے گزاروں گا۔ محفل کے اختتام پر ہر ایک ہاتھ میں دنیا و آخرت میں نجات کا منبع قرآن مجید تھا۔ بندہ ناچیز کی ڈیوٹی تھی کہ اسے جلد پڑھنے کے بعد میرے والدین کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، لہٰذا جسارت کر رہا ہوں رب العزت اپنے بارگاہ الہی میں اسے قبول و منظور فرما لے۔ اے رب العالمین، آج اسے مکمل کرنے کی توفیق مجھے آپ نے عطا فرمائی ہے۔ اس کا ثواب ہمارے سب کے باؤجی اور باجی صفیہ نواز کو پہنچے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اے رب العالمین، قرآن عظیم کی برکت سے ان پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ، قرآن کو ہمارے لیے روشنی بنا دے۔ یا اللہ، اس کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے۔ یا اللہ، اس کو ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ یا اللہ، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے، ہمارے غم کا مداوا بنا دے۔ اے دونوں جہانوں کے پالنے والے، اپنے پیارے نبی کے صدقہ میں نوید کے والدین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا، میرے آقا، تیرا ہی فرمان ہے کہ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ، تجھے ان خوبصورت لفظوں کا واسطہ ہے، ہمارے باؤجی اور باجی کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اللہ میاں جی، میں آج تمہیں اس ہستی کا واسطہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ ہی کے الفاظ ہیں، جس کا مداح اور ثناء خواں خود اس کا پروردگار ہو۔ قرآن کریم کے صفحات جس کی عظمت و بزرگی کے ذکر سے جگمگا رہے ہوں۔ سارے جہانوں کا پالنے والا خود درود و سلام کے بیش بہا موتیوں کی بارش برسا رہا ہو۔ عرش معلیٰ کے فرشتے جس پر ہر لحظہ درود و تجلیات کے مہکتے پھول نچھاور کر رہے ہوں۔ زبان قدرت نے جس کو رحمت للعالمین بنا کر اپنی ساری مخلوق سے روشناس کرایا ہو، جو بلا امتیاز سب کا تھا اور تا ابد سب کا رہے گا، جس کے در رحمت پر صدا لگانے والا فقیر نہ کبھی خالی لوٹا ہے اور نہ ہی قیامت تک کبھی خالی لوٹے گا۔ اللہ میاں جی،
آج ایک مفلس و کنگال منگتا خالی جولی لے کر تیرے حسن و جمال کی خیرات لینے کے لیے حاضر ہے۔ آج میرے باؤ جی اور باجی صفیہ کو بخش دے، آج نوید نواز کے دل کو ٹھنڈک اور سکون پہنچا دے۔ اے مالک ارض و سما، تو بڑی عظمت اور بڑی ہی عزت والا ہے، تو سب حاکموں کا حاکم ہے، تو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو عاجز نواز ہے۔ اگر تو چاہے تو ایک مچھر کو طاقت دے کر نمرود جیسی ہستی کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ اے لاچاروں کے چارہ خار، یہ ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، اگر میں تجھ سے نہ کہوں تو اور کس سے کہوں؟ اے میرے مولا، یہ میری پیشانی آج تیرے گناہ گار بندے کی ہے جو عاجزی سے خاک پر پڑی ہوئی ہے۔ یا اللہ، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ میاں جی، اب تو ہمارے محسنوں کو بخش دو۔ یا اللہ، صرف کن فیکون کہہ دو۔ یا اللہ، صرف کن فیکون کہہ دو۔ یا اللہ، کن فیکون کہہ دو۔ اے رب العالمین، راجپوت خاندان کے جتنے لوگ تیرے مہمان ہیں آج سب کو بخش دے۔ یا اللہ، راجپوت خاندان کے جتنے لوگ تیرے مہمان ہیں ان کو بخش دے۔ یا اللہ، میرے ماں باپ کو بخش دے میرے مولا۔ یا اللہ، میرے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، آج انہیں سونی بگی پہ بٹھا کے جنت کی سیر کرا میرے مولا۔ میرے مولا، آج انہیں ان کی روحوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ یا اللہ، ان کی روحوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرے پیچھے میرے بیٹے دعا کر رہے ہیں۔ اے رب العالمین، کن فیکون کہہ دے میرے مولا۔ یا اللہ، خاندان کے بی بی پا، مظفر، عبد الرحمن، نذیر، یا اللہ جتنے تیرے مہمان ہیں، یا اللہ ان کو مہمان نوازی دے میرے مولا۔ یا اللہ، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یا اللہ، میرے عظیم دوست شیخ صاحب، یا اللہ اس کے 2 بیٹے جوانی میں آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یا اللہ، شیخ صاحب کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ، ان کی مسز کو صبر جمیل عطا فرما۔ تو رب العالمین ہے میرے مولا، طاہر مغل کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یا اللہ، وہ اپنے باپ سے بے پناہ پیار کرتا تھا۔ یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ اے رب العالمین، اے میرے مولا، آخر میں اپنے لیے ہاتھ باندھ کر التجا کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے آقا، میرے مولا، میں تو سر تا پاؤں تک گناہوں میں لپٹا پڑا ہوں اور عمر کے اس حصے کو پہنچ چکا ہوں جب دنیا پیچھے رہ جاتی ہے اور آخرت قریب ہو جاتی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر آج آپ مجھے بلا لیں تو تیرے حضور میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس تو یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، معصوم گناہوں کے۔ یا اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے مولا۔ میں التجا کرتا ہوں اس فقیر اور عاجز بندے کے گناہوں، غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دے، اس لیے کہ تو قادر مطلق ہے، تیرا کرم بے نہایت ہے۔ میرے مولا، میں اگر آپ کو نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ یا اللہ، کوئی اور در مجھے بتا دے جہاں میں چلا جاؤں۔ میرے پیارے اللہ، میں نے تیرے در پہ حجر اسود کا بوسہ ماں کے ساتھ لیا تھا میرے مولا، تین اس بوسے کا واسطہ ہے، اس گھر کو خوشیوں میں بدل دے میرے مولا۔
میرے پیارے اللہ، میری سسٹر نے اس گھر کے لیے بہت کام کیا ہوا ہے، یا اللہ اس کو اس کا اجر عظیم عطا فرما، ارم کو یا اللہ لمبی صحت مند زندگی عطا فرما، میری بیوی کو صحت دے، عطا کر دے میرے مولا، یا اللہ وہ پل پر تیرے نام کے ساتھ زندہ ہے میرے مولا، میرے مولا میرے بچوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، سارے خاندان کو یا اللہ رحمتوں سے بھر دے، یا اللہ یہ دعا میری دعا آخری نہ سمجھی میرے مولا، میرے مولا اے پیشانی صرف تیرے آگے جھکتی ہے میرے خالق، یا اللہ راجپوت خاندان کو نظر بد سے بچانا میرے مولا، میرے مولا راجپوت خاندان کو نظر بد سے بچانا، یا اللہ نوید کے جتنے بہن بھائی چاچے تائے جتنے بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں، یا اللہ ان سب پہ رحمت فرمانا، یا اللہ اس کے بچوں کو بھی ایسی ہی خوشیاں عطا فرمانا جیسے وہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ عطا کی تھی، یا اللہ یہ اس کی عاجزی ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ سیکھا میں نے اپنے ماموں سے سیکھا ہے، میرے پیارے اللہ میں تو گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، یا اللہ آخر پہ بات وہی ہے کہ میرے باؤ جی کو، باجی کو یا اللہ ان پہ رحمتوں کی بارشیں عطا فرما، نوید کو صبر جمیل عطا فرما، ہماری اس کاوش کو اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔